اس کے بعد تعریف کی جائے. یہ ضابطہ ہے یا نہیں؟ کوئی انسان قابل نہیں ہے، بہترین نہیں ہے. بتاؤ ہم میں سے کون ہے جو اس کی تعریف کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تعریف کریں گے تو یہ حدیث کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. یہ حدیث میں تو صاف ہے کہ قیامت کے قریب میں آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. اگر کوئی نالائق ہے، لوگ اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو پھر سمجھ لینا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. ورنہ تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ پہلے آؤ، پھر بہتر بنو، پھر کوشش کرو، پھر اپنے جوہر دنیا کو دکھاؤ، پھر اپنی صلاحیتیں دنیا کے سامنے منواؤ، پھر اپنی قابلیتوں کا لوہا منا لو دنیا کے سامنے. اس کے بعد دنیا تعریف کے دو شبد کھولتی ہے. بتاؤ کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی آپ؟ اتنا کھلا ضابطہ ہے کہ آئے بغیر پہچانا نہیں جائے گا. محنت کر کے تیار ہوئے بغیر دنیا تعریف نہیں کرتی. مگر اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے، آخری پیغمبر کے لیے پہلے یہ ضابطہ بدل دیا. نبی آئے نہیں، ابھی آنا بہت دور ہے. حضرت آدم اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں مورخین کے نزدیک تقریباً 6000 سال کا فاصلہ. مورخوں نے تاریخ گنا کے رکھی ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں پیغمبر کے درمیان کتنا فاصلہ رہا. اب اس انداز سے حضرت آدم علیہ السلام سے حضور کے درمیان کا جو فاصلہ ہے تقریباً 6000 سال کا فاصلہ ہے. حضرت آدم پیدا ہوئے، حضور کو پیدا ہونے کے لیے 6000 سال بعد ہونا ہے. مگر حضرت آدم پیدا ہوئے، پیدا ہونے سے پہلے ہی پیغمبر کی تاریخ میں قصیدہ لکھا جا چکا. مشہور واقعات ہیں، میں واقعات میں چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں ہوں. جو واقعات سن چکے انہی کی پیسے ہوئے آٹے کو کیا پیسیں. حاضرین گرامی، حضرت آدم سے بھول ہوئی، زمین پہ اترے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہے. روایتوں میں ہے کہ ہمارے باپ حضرت آدم کو صرف ایک بھول کی وجہ سے، پہلے یہ ضابطہ سن لیں کہ انبیاء سے بھول ہوتی نہیں ہے، کرائی جاتی ہے. یہ ضابطہ سن لیں، اہل السنت والجماعت کے عقیدوں میں سے کہ انبیاء تو معصوم ہے، کوئی گناہ ان سے ہوتا نہیں، وہ گناہ کرتے نہیں. اللہ ان کی گناہ سے ایسی ہی حفاظت کرتا ہے جیسے اللہ نے انہیں پوری دنیا میں آنے سے پہلے، سب سے پہلے جیسے اللہ نے ان کا اجتماع عالم ارواح میں جس نزاکت کے ساتھ اللہ نے اس جماعت کا انتخاب کر لیا، اسی نزاکت کے حساب سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے. حضرت آدم پہلے پیغمبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر. ان تمام پیغمبروں کی جماعت میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے، کوئی ایک نبی ایسا نہیں ہے جس سے کوئی گناہ جان بوجھ کر سرزد ہوا ہو. پوری امت مسلمہ کا، بلکہ بعض محققین کہتے ہیں انبیاء کی معصومیت کا جو عقیدہ ہے یہ صرف امت مسلمہ کا عقیدہ نہیں، اہل یہود کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء معصوم ہیں. اہل عیسیٰ کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء معصوم ہیں. اہل یہود سے پہلے جو امتیں گزر چکی، حضرت نوح گزر چکے، حضرت نوح کے بعد حضرت ابراہیم گزر چکے، ان تمام ملتوں میں یہ ضابطے رہے کہ دنیا میں کوئی جماعت معصوم ہے تو یہ حضرت انبیاء کی جماعت معصوم ہے. انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. حضرت صحابہ ہیں، معصوم تو نہیں ہے مگر مغفور ضرور ہے.
اللہ سے راضی ہے. یہ آیت کا اشارہ بتاتا ہے کہ اگر صحابہ سے غلطی ہو بھی جائے تو حضرات صحابہ مغفور رہیں گے. کس سے؟ قرآن کی آیت کی روشنی سے. ضابطہ یاد رکھیں مسلمانوں، اتنے نادان نہ بنے. میں تو اس سے پہلے بھی کہہ چکا شاید آپ کے سامنے، دنیا کی اور قوم کوئی اور قوم بھولی بھالی ہو سکتی ہے، مسلمان بھولا بھالا نہ تھا، نہ ہے، نہ آئندہ رہنے والا ہے. یہ قوم کبھی بھولی بھالی ہوگی نہیں، ناٹک ہے بھولے بھالے پن کا بس. اچھا اتنے بھولے ہوتے تو خدا کے بندوں بتاؤ اتنی مشکل دنیا میں زندگی تمہارے اور ہمارے لیے آسان کیسے ہو جائے؟ کیا دنیا آسان میدان ہے؟ مشکل ترین میدان ہے. اتنے مشکل ترین